صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جن کی مخلصانہ جد و جہاد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، صدق الله العظیم۔ تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے،
دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا جو چمکانے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ سیدی و مرشدی معذور سبحانی کل داستان الشیخ ابو محمد عبد القادر نبانی قدس سره الربان سلطان الاولیاء ہے سید الاسقیاء ہے جس قدر خبارت اور کرامت آپ کو ظہور قبول ہوئی ہے اور کسی سے بھی اتنی کرامات ملتی ہیں آپ کی عبادت باصحابت سے قبل آپ کو والد و ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ بیگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھا اسی رات جس رات آپ کی عبادت ہونے کی خواب دیکھا تو سرکار مدینہ قرار قلب سینہ فوج مدینہ صاحب مؤثر سکینہ باعث نزول سکین صلی اللہ تعالی وبارک وسلم بمن صحابہ اکرام اور ائمہ اعظام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کے ساتھ نئے اللہ کے محبوب جامع غلوب صلی اللہ تعالی وبارک وسلم فرماتے ہیں اے میرے بیٹے ابو صالح اتنی سنت اے میرے بیٹے ابو صالح تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان عطا کیا جو میرا بیٹا اور محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہے اس کا مطلب اولیاء جو ہوگا جو میرا انبیاء اور مرسلین ہے سرکار عالم مدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت اجماع کے بعد
انبیاء علیہ السلام نے بھی خواب میں تکلیف نہ کی. سیدنا ابو صالح موسیٰ بن دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشارت ہوتی ہے. تو آئمہ قرآن کو بہار کے امام ہے. آئمہ اربعہ کے علاوہ جتنے اولیاء ہیں یہ سب کے سب آپ کے بیٹے کے فرما بردار ہوں گے اور اس کا قدم اپنی گردنوں پر رکھیں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے اور ان کی جو فرما برداری کرے گا آپ کے بیٹے کی اس کے درجات بلند ہوں گے اور جو ان کی فرما برداری نہیں کرے گا اطاعت سے انکار کرے گا وہ اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے گا اور محرومی کے ناکامی کے گھروں میں ڈال دیا جائے گا. اور جس رات سیدنا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت باصحابت میں رمضان کی پہلی رات کی چاند رات آپ کی عبادت باصحابت ہوئی. اس رات سب زندان 1100 بچے پیدا ہوئے. سب کو سب مری میں لڑکے پیدا ہوئے 1100 اور سب کو سب اولیاء بنے سب کو عبادت پسند کرے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری تو کیا ہوئی تو رحمتوں کی سماچل بارش ہو رہی سب کے سب بچے اولیاء. اور 11ویں والے کی نسبت کی 1100 اولیاء آپ کو بھی اتنا بڑا فوج بتایا تو 1100 بڑی اور کمال کی بات ہو تو رمضان شریف کا مہینہ ہے. پورے رمضان میں آپ نے شہری سے لے کر افطار تک روزے کا پیریڈ ہوتا ہے اور تمہیں کبھی بھی دودھ نہیں نہ کبھی غوث اعظم متصل ہر عام میں 16 ماہ کا دودھ ہی رمضان میں میں آپ کو ہی مقدمے کروں گا. یہاں پہ حضور غوث صاحب کے ماننے والوں کو عزت حاصل کرنی چاہیے کہ جو ہفتے بچے ہونے کے باوجود روزہ چھوڑ دیتے ہیں. معمولی درجے کا روزہ پورا روزہ گیا تھوڑا سا نگڑا ہو گیا پورا روزہ گیا معمولی کا بخار ہو گیا پورا روزہ گیا کاروباری مصروفیت بڑھ گئی پورا روزہ گیا دودھ آپ ہے پورا روزہ گیا. جن کو ہم ماننے والے ہیں وہ اللہ کے ولی ولیوں کے سردار پیدا ہوتے ہی روزہ دار رات کو پیدا ہوئے اور دن کو پیدا بھی آپ کی عمر کا میرا مسجد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے اور کل ہی میں آپ کے کرامات شروع ہو گیا اور آپ کے بارے میں اور کرام کے اخبار ملتے ہیں کہ آپ ماتم صاحب پیدا ہوئی. جب آپ خدمت میں یاد کیا گیا کہ آپ کو اپنی جناب کا علم کرنا اور پڑھنا تو جب میں چھوٹا تھا اسی وقت مجھے علم ہو گیا کیونکہ میں جب مدرسے جاتا تھا تو میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا کہ فرشتے کرے مطلب کے اعلان کرتے تھے کہ اچھا علی آ رہا ہے اس کے لیے جگہ تو مجھے پتا چلا کہ قبول فرما لیا.
کرو مطلب آپ کی ہدایت مقصد ہی کو مطلب یہ اللہ کی عطا اللہ کی دین ہے. بہرحال پتا تو کر لیا کہ ہدایت مل گئی لیکن پھر بھی جو ریاستیں اور جو مشقتیں آپ نے برداشت کی وہ بھی وہ ریاستوں کے احوال بھی بیانوں میں کر چکا قدر آپ نے مطلب کے ساتھ علم حاصل کیا. آج تو ان دونوں کا نہیں آج علم حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا لیکن تو علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہی چناس بھی حکم علم کا ذریعہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کتنی سے کرنی پڑتی ہے سبق نہیں آتی روز دعوت کو محنت کریں گے. ابھی اگر آپ منتیں کر کے بعد میں کامیاب ہو بھی گئے تو بعد کا بندہ طرف جاتا ہے جیسے دوسری جماعت سمجھتا سمجھا نہیں جاتا خدا صاحب ہے ہم نہیں چاہتا کہ آپ کو مزہ آئے یہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کو مزہ آئے اور آپ کو علم حاصل ہو جائے اور آپ کی اطلاع ہو جائے اور ہم سب مطلب ہیں اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے بات نہیں چاہتا بوریت کی دلاتا ہے صاحب کی دلاتا ہے لہراتا ہے ارے دیر بھر ہو گئی. اور اگر دنیاوی علم کے خلاف 3 گھنٹے بندہ غلط کرتا ہے دیکھتا رہتا ہے برابر تو 3 کمائی کے ساتھ فلم دیکھے گا فلم کو گھنٹے لگا رہے فلم دیکھتے مطلب یہ کتنا بڑا دن لگا اور یہاں پر بنتا آدھا بنتا نہیں دیکھتے تو ہمارے مرشد ہمارے ایسی ایسی حاصل کرنے کے لیے ایسے فاصلے کیے دو فاصلے کیے تو ریاست کو انجام ہوتا آپ کو تعلیم ہوگا ایسے بھی گزرے کہ 80 دن تک آپ نے کھائی یہاں تو 80 منٹ بھی ہم جیتے نہیں کرتے. ہاں 80 منٹ وہاں جیسے من چلے ہوتے کہ 80 منٹ بھی نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ وہ منہ ڈالتے رہتے چلاتے ہیں جیب میں رکھتے ہیں ادھر رکھتے ہیں چلا سارا چلے تعلیم چھوڑے تعلیم کسان ڈال دیا ایک آدھ گھنٹہ کام چلتا ہے اور ہمارے مرشد 80 دن تک ساتھ کریں. اور آپ کی جو شان ہوتی ہے تو آپ بس نہیں کھاؤں جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے جب تک میرا رب نہ کھلائے پروسے جو واقعات ہے جو واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجا اور یہ وچار کو بھی کہ ہاں مطلب عبد القادر کھا لو اللہ کا حکم ہے کھانا جس کو میرے آقا نعمت امام اہل سنت حبیب البرکت مجدد دین ملت سردار سنوی رسالت میرا استاد احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے اشعار مجھ سے نظم کرتے قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اللہ تعالیٰ سپنے دیتے ہوئے کھلاتا کہ عبد القادر میری قسم تجھے میری قسم کی کھا اللہ ان کی ہدایت کا کیا سبا کیا مرتبہ کون سمجھ سکتا مجھے وزیر اعظم کے مقام کو سمجھ کون سکتا آپ کی شان و ہدایت اس قربان اس سے مطلب جو واقعات رونما ہوئے ایک بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 12 برس کے بیڑے کو آپ نے پار کرا دیا. سنا ہوگا آپ نے کہ 12 برس کی ڈوبی کشتی آپ نے سنا لی. تو مجھے تلاش کی کہ یار یہ کسی کتاب میں واقعہ ملا کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تو بھائی حضرت مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے دوسرے نعت میں اشارہ تو کیا ایک شیر مطلب سر میں سوچتا تھا کہ اس کو اشارہ تو ہے وہ شیر کو جس طرح
نکالا تھا پہلے کے ڈوبے ہوئے کو اور اب ڈوبتے کو بچا غوث اعظم. یہ فکر شادیوں کی میرے کی طرف چلا کہ نکالا تھا پہلے کے ڈوبے ہوئے پہلے سارا برف پہلے کے ڈوبے ہوئے کو نکالا تھا اور اب ڈوبتے کو بچا غوث اعظم. سلندر میں یہ راستہ مجھے مل گیا. اس طرح کا کچھ واقعہ ہے. ایک مرتبہ میرے مرشد پاک شہنشاہ بغداد سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دریا کی طرف تشریف لے گئے تھے. تو وہاں چند اور کو پانی نہیں بھر رہی تھی اور بھر کے چلے گی, لیکن ایک دریا نہیں تھا, اس نے پانی میں بھرا تو بھر لیا تھا, لیکن وہ نہیں عمر تقریباً اس کی 90 سال کی ہوگی اور بھرا پانی کا برابر میں رکھا ہے اور وہ زاروں کتار ہو رہی دریا کو دیکھ کر. تو آپ نے اپنے دان کو فرمایا کہ پتہ نہیں بیچاری کو کیا کام کریے, وہ زاروں کتار ہو رہی ہے. خادم نے کہ حضور مجھے اس کا واقعہ تفصیل سمجھ میں جانتا ہوں. حضور بات یہ جس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا, بیچاری میں بڑے نازوں سے اس کی شادی کی, بڑا عظیم بچہ تھا, بڑے نازوں سے اس نے شادی کی اور دریا کا وہ سال کا گھر تھا, وہاں بارات گئی. نکاح کے بعد دلہن کو لے کر بارات واپس بغداد آ رہی تھی ساری کے ایک دم مطلب موج آئی اور وہ کشتی جو تھی وہ دنیا میں اجڑ گئی. دلہا دلہن کمر ساری بارات جو تھی وہ کام ہوگی اور اس واقعے کو 12 سال بیت چکے ہیں. مگر یہ بیچاری ماں اور ماں کا جگر ہے, اس کو چین نہیں آتا. تو یہ تقریباً 2 بار آئی یا دریا پہ آ جاتی ہے اور پانی کا گھڑا لے کر آتی ہے, پانی لینے کے بعد دریا کو بیٹھتی ہے تو ہوتی ہے چلی جاتی ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس دریا پر بڑا رحم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس دنیا کو بڑا تسلی تشکر دو ان شاء اللہ تمہاری بات پوری ہو جائے گی. اس نے جا کر دنیا کو پیغام دیا. دنیا مطمئن نہیں ہوئی, 12 سالوں کی کیا ہوتا ہے, وہ مطمئن نہیں ہوئی بن کے اس کا زخم اور کھل گیا اور وہ زیادہ مطلب یعنی کہ بے قرار ہو کر بنے لگے. تو آپ نے پھر اپنے خادم کو بھیجا کہ اس کو جا کر دلاتا دو کہ صبر پر حیران انشاءاللہ تیرا بیٹا اپنی دلہن کو لے کر ساری بارات کو لے کر باہر آ رہا ہے. تو بغرا وہاں اب ذرا وہ خاموش ہو گئی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اللہ اس بیچاری کے عرض پورے کر دیں. لیکن چند منٹ تک کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے بارگاہ الہی میں فریاد کی یادگاہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان فرمایا کہ میرے محبوب یہ تاخیر خلاف تقدیر اور خلاف تدبیر نہیں ہے. ویسے تو ہم ہر بات پر قادر ہیں, ایک حکم کن سے جو چاہے کر دیں, لیکن ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا تھا.
صرف مصیبت، ورنہ اللہ چاہے تو وہ نہیں کن کو پیدا ہو جائے ڈھیرنا نہیں تھے نہیں اللہ کرنا اس کے لیے. جیسے بچہ پیٹ میں پیدا ہوتا ہے وہ 9 مہینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو 9 مہینے میں بچہ چھوڑی اب اس کی مشیت ہے، وہ چاہے تو جتنے میں ایک بچہ کے ہاتھ میں تو بچے مرد کو شروع ہوئے تو اس کی مطلب تو وہ فرمایا کہ میری مشیت ہے. بس اب اس کی آمد کا وقت ہو چکا ہے، یہی اللہ نے سنا اب اس کی آمد کا وقت ہو چکا ہے. بس یہ فرمایا جا رہا تھا کہ فوراً وہ فتح آپ پر وہ بارات والی کشتی ابھر آئی اور ساری بارات تاج و سامان اور بیمار ترنت سب اس میں موجود ہے. جب دنیا نے یہ کرامت دیکھی تو وہ تو خوشی کے مارے آپ کے قدموں سے لگ گئی اور پھر وہ سب بارات کو اپنے گھر گئی اور گھر کے لیے بات کیا تو ہونا تھا لا کیا تھا پھر دوسرا کیونکہ اصل میں کیا لیکن وہ دو رکھتا آج اب یہ میرا واقعہ سن کے کتنے لوگوں کو کیا کریں گے یار پتہ نہیں کہاں کہاں سے دو مثال ہوتے ہیں وہ عقل میں نہیں آتے. میں اتنی بات کروں ان شاء اللہ تمہارا وہ دور ایسا نہیں تھا بلکہ اتنی شہرت نہیں تھی. کرامات کا مقصد جو ہوتا ہے کرامات اس میں زیادہ تر مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ صاحب کرامت کی طرف مائل ہیں اور اس سے مطلب انہیں فیض حاصل کرنے ہدایت آتی ہے. تو بہرحال اس کا مقصد جو تھا رکھنا ہے کہ بہت چرچا ہوا اس کا اور ہزاروں کفار آ کر میرے مرشد کے ساتھ چھاتوں پر ٹائم لوگ نکل گئے. اب آپ کہیں گے کہ اصل میں نہیں آتا تو معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ کرامت یا معجزہ کہتے ہی اسی کو جو عقل میں آئے. اگر عقل میں آ جائے تو وہ معجزہ نہیں کرامت نہیں. معجزہ نبی سے تعبیر ہوتا ہے بعد اب اظہار نبوت اور اظہار نبوت سے پہلے جو خلاف عقل بات تعبیر ہوتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں. الف لام مدینہ والی ہا الف اور الہام اور ولی سے تعبیر ہوتی ہے کرامت کہتے ہیں. عام مومن کو تعبیر ہو اس کو معلومت کہتے ہیں اور کافر کو تعبیر میں تعبیر ہو یا کافر کو تعبیر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے ہوئے سانپ بن جاتا یہ عقل میں تھوڑی آتا لکڑی صاحب کہتے ہیں اور حساب اتنا بڑا بنتا تھا کہ فرعون کے چھکے چھوٹ جاتے تھے. مشہور بات کے بچہ بچہ بنتا ہے ابھی سانپ ہونے بھی اس میں جادوگروں نے رسیاں ڈالی وہ بھی سانپ بن کر بل کھانے لگے. یہ تو پوری مشہور بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا سانپ بننا یہ تھا معجزہ اور جادوگروں کی وہ کافر تھے اس وقت تو ان کی رسیوں کا ساتھ بننا یہ تھا استدراج. دونوں باتیں عقل کو حیران کرتی ہیں. تو کرامت وہی ہوتی ہے جو عقلاً محال ہو عقل میں جو نہ آئے اور کسی ولی سے وہ بات تعبیر ہو جائے تو کرامت اسی کو کہتے ہیں. اور یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہ تو کر دیا. اللہ تعالیٰ نے چاہ تو کر دیا. تو حضور کو وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کرنا اور یہ سب اللہ کی عطا سے ہوا خود بخود نہیں ہوا. اللہ کی عطا سے ہوا اور روز کا ذریعہ بھی کہ ان کے ذریعے کرامت ظاہر ہوئی. تو میرے پیارے پیارے فرینڈ بھائیوں شاید آپ کو پرانی باتیں یاد ہو کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے بارگاہ خدا اندی میں کیا یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. یہ اطمینان قلب کے لیے اعتراض کے لیے نہیں تھا. اللہ نے فرمایا 4 پرندے رہے آپ کو 4 پرندے مور کبوتر اور روکھا شاید کمتا تھا یا اپنے نام 4 پرندے آپ نے لی اور اس کو خدا رکھی تو اس کو گنا اور ان 4 کا بالکل کینا کر دیا. اس کا بوٹیاں نہیں کینا سب ایک دم مکس کر کے سب وہ ہردارا کر دیا. مرکب تھا اب تھوڑا تھوڑا کینا اٹھا کر چاروں دونوں کو چاروں کا رکھ دیا اس میں خدا ہوں گے اور اللہ نے دنیا کا دن کو بلا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا
मुर्गे तू भी आ जा, तुरंत आपने बुलाना शुरू किया तो वो कीमा तोड़ना शुरू हुआ, सदा में चलना शुरू हुआ। और तो अभी आपको में गुट गया कीमा, और मुर्गे में चला गया, कबूतर में घुस गया, और मोर के पास चला गया। और देखते ही देखते जैसे सर से वो उन्होंने अपने पास रखे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, साथ काटते उनके सर, तो वो गर्दन कटा, मोर फड़फड़ाता हुआ आया और अपने सर पर उसने कटी हुई गर्दन रखी, वो सर भी जुड़ गया, मोर खड़ा हो गया, इधर मुर्गा खड़ा हो गया। तो इस तरह ये चारों चीजें खड़े हुई, तो पुरानी बातें हैं, इसमें तो आपको 3 साल करेंगे भी पुरानी बातें नहीं। तो मतलब है कि अल्लाह की कुदरत का इजहार है, अपना बात हुआ अल्लाह की कुदरत का इजहार है। तो इसी तरह मतलब ये तो 12 बरस की जो मतलब होने के वो बेड़ी जो सिलाई है वो व्यवस्था की रबी अल्लाह, इसमें भी अल्लाह की कुदरत का बना कि अमत से साले की अजमत पता चलती है। मसलन ये गुलजार हबीब इसमें मार्बल लगे हुए, सालिक बड़ी उम्दा एक इंसान है, इसको चलिए रहने देंगे। ये जो इर्द गिर्द कस्बे लगे हुए हैं, बड़ी बेहतरीन मतलब उसमें खत में अरबी में लिखे हुए ये कस्बे, तो आप उसको देखेंगे, आप उसकी तारीफ करेंगे, यार कितना साफ लिखा है, कोई लाइन की कुर्सी नहीं है, इनको सेट है। तो अगर ये तारीफ आप करेंगे और उस वक्त जो बनाने वाला जिसने ये खत लिखा जो होगा तो वो भूलता रहे, खुश होगा बनाया मैंने लिखा खुश होगा। ये एक दुनिया में कायदा है। तो किसी चीज की तारीफ अपने उसके बनाने वाले की तारीफ है, जो खुद को खुद लिखा है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत का ज़हूर है जो होस्ताज के जरिए हुआ है कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी बड़ी इबरत है, बहुत इबरत है, सुभान अल्लाह। यानी मतलब सीमा करके 4 हिस्से करके इन्होंने मतलब वो जिंदगी का तो तसव्वुर भी नहीं। और फिर मतलब ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रख दिया, फिर इनको बुलाया, है मुर्गे आओ, है मोर आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मरे हुए को पुकारा ना, तो अब खैर हम अगर किसी को पुकारते नहीं जा रहे हम कहते हैं पुकारते, तो हम उनको मरा हुआ नहीं कहते ना बता, वो तो हयात है, मौत बरहक सब पर आती है। तो जुमलन एक जहन बात क्या बात है का ये बिल्कुल कुरान में आपको दिखा कि बिल्कुल मर चुके सीमा होगा उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुकार देगा उम्र में आ जा। और कितनी दूर से पहाड़ को ऊपर रखे हुए और मुंडी उनके पास रखी हुई, उनके मरे हुए में क्या करा, तो बिल्कुल जो मरे हुए उनको भी पुकारने में कोई मुबारक नहीं। जो हयात है उनको पुकारने में अगर किसी को पता है उसको वसवसों का इलाज करना चाहिए अपने। तो बहरहाल मेरे मुर्शिद सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 12 बरस की जो बेड़ी थी, 12 बरस की कश्ती जो थी, उसको पिला दिया। तो जिन्होंने आपको ये मदद के बारे में बेहतर बात करता ही उमूमन ये होशनाक के बारे में बड़े लोगों को हक से आते हैं कि ये यहाँ होशनाक क्यों कहे। तो कुरान में तो है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये मुझे लिखकर किसी ने सवाल दिया था, बल्दिया टाउन में बयान था भाई के अपने, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जब सूरह फातिहा में हम चाहते वक्त नमाजों में ये कहते हैं कि इसी को पूजे और तुझी से मदद मांगे। अब जब हम इकरार करते नमाजों में तो यार नाम तुझी से मदद मांगते, तुझ ही से मांगते, तो फिर या रसूल अल्लाह क्यों कहें, या गोफ्ता क्यों कहें, या गरीब नवाज क्यों कहें, क्या जरूरत है इसकी, मदद क्यों किसी से मांगे। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की कि ठीक है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आया तो कुरान ये हक है, लेकिन आयात के सिर्फ लफ्जी माना को देखकर अपने तौर पर हम उसकी तफसीर मालूम नहीं कर सकते। कई आयात ऐसी होती हैं कि मतलब उनके ज़ाहिरी माना कुछ होते हैं और उनके मफाहीम कुछ होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा है कि हम खुद ही से मदद मांगते, इसके माना ये कि हम तुझे मुस्तकिल बिज़ात समझते हुए तुझी से मदद मांगते हैं कि तू हमेशा हमेशा से मदद करने वाला है और तू ऐसा मददगार है
کہ جو کسی کا محتاج نہیں، جیسے ہوا تو دیں گے، ممکن ہوا تو کریں گے، اپنے سے بن سکا تو کچھ کر دیں گے، اس طرح ہم لوگ کو بولتے ہیں. تو ایسا نہیں، وہ تو بالکل یہ کہ ہر طرح سے قادر و مطلق. تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے قادر مطلق اور مستقل بالذات سمجھ کر اس سے مدد مانگتے ہیں. ورنہ تو اگر جو مانا آپ کے وسوسے کے طور پر ذہن میں آیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو مدد مانگ ہی نہیں سکتے، کہ ہم نمازوں میں پانچوں وقت کہتے ہیں اور خود ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اب کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے. تو پھر تو بالکل قرآن کی بے شمار آیتوں کا انکار ہو جائے. سچی بات بولتا ہوں، آپ ناراض نہ ہو، آپ میری بات کو غور سے سنیں گے، اللہ کرے گا وسوسہ آپ کا کٹ جائے گا. قرآن کی بے شمار آیتوں کا آپ سے انکار ہو جائے گا، انڈائریکٹ آپ انکار کر دیں گے. یار یہ تو انکار ہوگی، اب تو کوئی آیت میں زندہ یا مردہ کی بھی تکلیف نہیں ہے، تو یہی سے مدد مانگتے ہیں بس خلاص. تو آپ کسی سے ہی مدد نہیں مانگتے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، چاہے ہمارا باپ ہو چاہے ہماری ماں ہو، ہم کسی سے مدد مانگ نہیں سکتے. مدد یعنی کسی طرح کا بھی نفع. مثلاً آپ میرے پاس بس کا کرایہ نہیں ہے، بس کا کرایہ دیں تو آپ نے 2 روپے نکال کے دیے، کیا کہیں گے؟ مدد ہی کہیں گے. 2 روپے سے آپ نے میری مدد کی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری امداد. آج کل جگہ جگہ امدادی کیمپ لگے ہوئے، پھر یہ سارے ہی قرآن شریف سے منکر ہو جائیں گے، یا کنستائی اور کسی سے مدد مانگتے ہیں. اور اتنے بڑے اشتہار اخبار میں دیتے ہیں کہ وہ سیلاب پروگرام کی امداد کیجیے، تو یہ قرآن کی مخالفت ہوئی یا نہیں کہ خدا چندہ نہیں دیتا تم کو، تو تم مطلب یہ امدادی کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں ہمیں چندہ دو. جب سب کچھ ہی خدا کو ملتا ہے تو بیوقوف لوگوں کیوں کہتا ہے کہ ہم کو چندہ دو؟ ہم تو قرآن کی مخالفت تو کیوں کرتا ہے؟ کیوں وسوسے کا شکار نہیں کرتا ہے؟ تو یہ میں سمجھانے کے لیے بہت موٹا پوائنٹ دیا آپ کو، ذہن میں آ جائے گا. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کے کونے وسوسے کو کٹ جائیں گے، پاؤں رہ جائے گا، کیونکھ پاؤں مزید انشاءاللہ میں کاٹ دوں گا. انشاءاللہ میں کوشش بھی کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو مدد ہم مانگتے ہیں، اور کسی اور سے جہاں تک مانگنے کا تعلق ہے تو وہ قرآن میں اس کو نہیں ہوتا ہے، روکا نہیں. تو اللہ کو مستقل ذاتی طور پر اور ہمیشہ کے لیے وہی مددگار ہے، سمجھ کر اس کو مانگتے. اور اللہ نے کسی جس کو اجازت دی اس سے بھی مانگتے. بلکہ مزے کی بات ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ اگر غصے میں نہ آ جائے تو میں کہہ دوں کہ کسی اور سے یعنی بندے سے مدد مانگنا سنت الہی ہے. ارے آپ سوچے کہ یار یہ تو کیا ہوا، سنت الہی کیسے ہو گیا؟ 26واں پارہ سورہ محمد. ان تنصروا اللہ ینصرکم. ترجمہ کنز ایمان. اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا. مدد مانگنا سنت انبیاء بھی ہے. قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. ترجمہ کنز ایمان. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ حواریوں اپنے ساتھیوں سے، ہمارے آقا کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہلائے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری کہلائے، اجتماعی. حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا. سورہ طٰہٰ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَمْرِي. ترجمہ کنز ایمان. اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون علیہ السلام. اس سے میری کمر مضبوط کر. مدد مانگ رہی ہو نا کہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے تو میری کمر مضبوط کر دے، جس سے میری پشت بنائی میری پیٹھ مضبوط ہو جائے.
اور آپ سب کو پتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی جو نبی ہے، اور دونوں نے مل کر پھر فرعون کو تبلیغ کی. سنت انبیاء ہے مطلب لوگوں سے مدد مانگنا. سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ کا فرماتا فَإِنَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ترجمہ کنفلینا. تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. یعنی اللہ تو مددگار ہے، جبریل اور مومنین اور فرشتے بھی مددگار ہیں. اب تو بات ختم ہو گئی کہ وہ آیت جو بھی آپ نے سمجھا تھا اس کا جواب آپ کو آیتوں ہی سے مل گیا. اور بھی بہت ساری آیتیں جس میں قرآن نے حکم دیا ہے اللہ کے سوا غیر سے مدد مانگو. ہاں قرآن نے حکم دیا. مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر اور نماز سے استعانت کرو اور مدد حاصل کرو، مدد مانگو. نماز اور صبر، تو نماز اور صبر بھی تو غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں. کہ جب اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر مدد مانگنے میں مذاکرات کیا ہے؟ مدد مانگنے میں حرج کیا ہے. اور نبیوں نے مدد مانگی ہے تو اب یہ کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ اور ہے تو آپ کا مطلب ہے مدد تو آپ بھی لوگوں سے مانگتے. کوئی آ جائے میرے سامنے وہ کہے کہ میں بالکل اللہ کے سوا کسی کی مدد میں نے آج تک لی نہیں، تو ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ آپ دوسروں کی مدد لینے کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ مدد تو کسی طرح کے بھی تعاون کو کہتے ہیں، کسی سے بھی نفع لینا، کسی طرح کا بھی تعاون لینا، یہ مدد ہے. تو جناب والا آپ دنیا میں تشریف کیسے لائے؟ آپ کو پتا ہے حدیث اگر پڑھی ہو تو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن عالم اسباب ہے، وہ اسباب رکھتے ہیں. تو جناب والا آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں آپ کا دودھ بویا گیا نا تو اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس کو پیدا کریں یا نہیں کریں، پیدا کرنا ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر حکم ہوتا ہے کہ ہاں اس کو پیدا کرنا ہے تو پیدا کرنا ہے. تمہارا اس کا رزق وغیرہ سب متعین کیا جاتا ہے، اور فرشتے جا کر جہاں یہ دفن ہونے والا تھا مرنے کے بعد، پیدائش سے پہلے مرنے کی جگہ متعین ہے کہ یہاں اس میں دفن ہونا، تو وہاں کی مٹی فرشتے لاتے ہیں، نہ کہ اللہ اٹھا کے لاتا ہے. فرشتے اللہ کی اجازت سے حکم سے وہاں کی مٹی لاتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں، جی ہاں ماں کے پیٹ میں فرشتے بندے کا پتلا بناتے ہیں اور پھر اس میں جان کرتی ہے اور باہر نکلتا اور پھر یہ ہنگامے برپا کرتا بعد میں. تو فرشتے کی مدد تو تمہارے اندر شامل نہیں ہے، اب تم جاؤ گے کہاں؟ اور پھر معذرت کے ساتھ آپ چھلانگ لگا کر نہیں نکلے کسی دائی نے، کسی مڈ وائف نے، دائی وہ دائی نے مدد کی آپ کی امی جان کی، تب آپ باہر نکلے، ورنہ تو ہاتھ پکڑ کے اس کو آپ بھگا دیتے کہ مجھے غیر اللہ کی مدد ہونی چاہیے، صرف اللہ کی مدد سے باہر نکلوں گا نا. لیکن اس وقت آپ کی چلی نہیں تھی، تو محترمہ بھائی صاحبہ نے امداد کی تھی آپ کی امی جان کی، تو آپ تشریف لائے. پھر امی جان کی مدد کے ہر لمحہ آپ محتاج رہے. آپ کو دودھ امی نے ہی پلایا تھا معذرت کے ساتھ، جو اپنا دودھ پلایا یا بوتل پکا دی وہ کچھ بھی ہو، لیکن امی جان نے بڑی خدمت کی، آپ کا بہت تعاون کیا تو آپ بڑے ہوئے. ابا جان کما کما کر آپ کی مدد کرتے رہے، پلاتے رہے، تو پھر آپ جوان ہوئے، پھر پڑھاتے رہے. استاد نے مدد کی، پتہ نہیں کتنی امدادیں مطلب شامل ہوتے. کپڑے خود بخود نکلے نہیں، وہ کھیتی آپ کا جو کسان ہے وہ بھی آپ کا مددگار ہے، ڈائریکٹ وہ آپ کا مددگار ہے. وہ بیچارہ محنت کرتا جبھی تو وہ گندا وغیرہ ہوتا. تو یہ سارا مدد ہے، اور یہ مدد ہی مدد ہے، مدد ہی مدد ہے، بغیر مدد کے گزارا نہیں. اور اگر آپ
بالکل اڑی پر آ جائے کہ میں اللہ کی مدد کے بغیر بس اللہ ہی کی مدد لوں گا، اگر کسی اور کی مدد شامل ہو گئی تو میں مطلب اس کو تسلیم نہیں کروں گا، تو پھر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ 50 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ ہاں تو مسلم شریف کے حدیث مسلم شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، واقعہ تو بہت طویل ہے، پوچھا کیا لائے، آسمان اور ملاقات ہوئی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا کہ روز 50 نمازیں پڑھا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جن کے وصال کو 2,500 سال ہو چکے ہیں، کتنے 2,500 سال، وہ موسیٰ علیہ السلام سرکار کو مشورہ دیتے ہیں 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑے گی، نہیں پڑھ سکتی، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پاس جاؤ اور کچھ کم کرا کے لاؤ، تو آپ نے صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی تو 5 کم ہو گئی۔ اس طرح آتے جاتے جب آخر 5 رہے گی، بار بار موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، آخر 5 ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، تو سرکار نے فرما دے گا، مجھے بھی جاتے ہوئے فرماتی ہے کہ 50 کی 5 تو ہو گئی، اب میں تو کیونکہ مدد کا قائل ہوں، تو ایک بات کر رہا ہوں تو 2,500 سال آپ کے وصال کو ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اور مسلم شریف جو سیاست کی کتاب ہے اس میں یہ تو انتصار کے بعد 2,500 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی مدد ہی کی۔ اب مدد کا لفظ ہونا ضروری تو نہیں ہے، تعاون تو کیا نا، اچھا مشورہ دینا، یہ مدد ہی تو موسیٰ علیہ السلام نے 50 کی 5 ہمیں کروا دی، تو خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کا احسان بہت زبردست ہے امت پر، اور یہ ساری امت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے بڑے فائدے میں رہی کہ 50 کی 5 ہوگی، یہاں 5 نہیں پڑی جاتی 50 پڑھتا ہوں، دیکھو اللہ کی نصیحت یہی تھی کہ 5 ہی پڑھوا لوں، اس امت کو 5 ہی دیں گے، اللہ کو سب معلوم پتہ لگا، لیکن اس میں مسئولیت ہے، اور میرے ایسے ناقص ذہن میں ایک مسئولیت میری آ گئی تاکہ جو عقل مند جو سمجھدار ہے ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ میری عطا سے پردہ کرنے کے بعد بھی میرے نبی اور ولی مدد کر سکتے ہیں، ان کی سمجھ میں آ جائے، ہے نا، ان کی سمجھ میں آ جائے۔ تو الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہم کو اچھی سمجھ دی، تمہاری سمجھ میں یہ ایمان افروز باتیں آ جاتی ہیں، خشکی نہیں ہے، الحمدللہ تراوت ہی تراوت ہے، اور مدد ہی فکر الحمدللہ ہمیں آتا ہے۔ تو یہ کہ اور سارے مطلب اس ٹائپ کے دلائل ہیں، تو اس میں مطلب کوئی مذاکرہ نہیں، بلکہ روح البیان میں بڑی مزے کی بات لکھی، تفسیر روح البیان میں بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے میں مردہ مقتول کوئی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں، وہ کیوں آئے؟ تو اب یہ کہ شہید تو زندہ ہے، اور شہید سے افضل تو نبی ہے، انبیاء شہید سے افضل ہے، صدیقین بھی شہداء سے افضل ہے۔ تو یہ کہ شہید لڑائی ہو جائے اور کوئی شہید ہو جائے ایک بات ہے، تو وہ تو زندہ رہے، اور اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہو گے، سید الانبیاء کے بارے میں کیا کہو گے، چلو تم مجاہد تو زندہ رہے، اور بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں کیا کہو گے، دوست کے بارے میں کیا کہو گے۔ روح البیان والوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس آیت کے تحت صرف وہی نہیں جو لوہے کی تلوار سے مارے جائیں، بلکہ اس آیت کے تحت وہ بھی شامل ہے کہ جو اس کے الہی کی تلوار سے مارے جائیں، اولیاء کرام اس کے الہی کی تلوار سے مارے ہوئے شہید، وہ بھی زندہ ہی زندہ ہے۔ اور غوث صاحب کو تو پکارتے ہی آئے، مطلب بزرگان دین، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی غوث صاحب کے عاشق تھے، اور غوث صاحب کی بزرگی کے قائل تھے، اور غوث صاحب کو فریاد رس جانتے تھے۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، غوث کے لفظی معنی بھی فریاد رس، غوث بنے فریاد رس، فریاد سننے والا، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد پوری کرنے والا۔ اچھا، اور غوث الثقلین آپ نے بہت سنا ہوگا، غوث الثقلین، غوث الثقلین کے معنی جنات اور انسانوں کا فریاد رس، ثقلین جن و انس۔ تو ہمارے آقا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کی سنت بتا دوں، ہم یہاں غوث کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ خواجہ غریب نواز کی سنت ہے، سچی بات، آپ ایک ایک کر لیں۔
तब अल्लाह के ऐसे वली ने या गौस पाक कहा, हम भी या गौस पाक कहते रहेंगे इंशाअल्लाह, मरते दम तक, मरने के बाद भी कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या कहा, फारसी में अपने अशार लिखे में शेर, या गौस मुअज़्ज़म, या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, सुल्तान दो आलम कुतुब हुदा, है राज जलालत अर्ज़ समा। यानी अजमत वाले गौस, या गौस मुअज़्ज़म, है अजमत वाले गौस, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। मुख्तार के कई माना है, मुख्तार के माना एक से इख्तियार दिया गया, तो मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, ऐ खुदा और नबी की तरफ से इख्तियार दिए गए। एक है मुख्तार के माना पसंद किया गया, तो इस तकदीर पर माना ये होंगे, ऐ खुदा और नबी के पसंद किए गए, दोनों ही माना सही। इख्तियार भी दिए, पसंद भी किया, महबूब भी बनाया। सुल्तान दो आलम कुतुब हुदा, ऐ दोनों जहां के बादशाह और कुतुब आली, आपकी अजमत और जलालत से जमीन और आसमान हैरान हैं। गोस्ता की तारीफ गरीब नवाज ने कह दी, देखा। तो ये क्या अगर हमें कोई कहे या गौस क्यों कहते हो, है ना, तो ये जवाब मेरा ख्याल काफी होगा कि गरीब नवाज या गौस अल्लाह मेरी झोली भर दे, या 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 अल्लाह मेरी झोली भर दे। सोनी है ये दुआ न सोनी है तेरा सोनी है ये दुआ न सोनी है ये दुआ न सोनी। जलवाए यार इसको मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। जन्नत में आका पड़ोसी, जन्नत में आका पड़ोसी बन जाए, पर इलाही बन जाए, मेरी झोली भर दे, या अल्लाह